بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست کا سوال ہے، رفیع الدین نام ہے۔ کرونا کے مریض جب انتقال ہو جاتے ہیں تو وفات پانے پر ان کے ساتھ تجہیز تکفین کا مسئلہ، غسل کا مسئلہ، کفن دینے کا مسئلہ، یہ سب چونکہ آج کل سماج میں بہت زیادہ بدتمیزی اور بہت زیادہ اپنے مرنے والے کے ساتھ بے وفائی اور غیر مناسب اور غیر اخلاقی طریقہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مرنے والے جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہو کے مر رہے ہیں، نہ انہیں غسل دیا جاتا ہے، نہ انہیں صحیح کفن دیا جاتا ہے، نہ جنازہ پڑھنے سامنے آتے ہیں، نہ قبر میں دفنانے میں ساتھ دیتے ہیں۔ ایسا خوف اپنی جان کا چھایا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا سمجھے ہیں کہ اگر کرونا نہیں آئے گا تو 100 سال 200 سال جی لیں گے، یعنی اپنی زندگی پہ اتنا بھروسہ ہے کہ سامنے مرنے والے کے حقوق کی بھی رعایت نہیں ہو رہی ہے، اپنی جان کی اتنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ بعض دیہاتوں میں، گاؤں میں، علاقوں میں ایسی بھی خبریں، بہت شرمناک خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ عورت کا انتقال ہوا جس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، سارا محلہ، سارا گاؤں بستی کوئی آگے بڑھ کر نہ غسل دینے تیار، نہ جنازہ پڑھانے تیار، نہ کفن دینے تیار۔ گھر کی بچیاں جو اس ماں مرنے والی کی بیٹیاں ہیں وہ خود غسل دیتی ہیں، وہ خود کفن دیتی ہیں، اور وہ خود چارپائی پہ رکھ کے کندھا دے کے قبرستان جا کے قبر میں دفنا کے آتی ہیں، اور بچیاں یہ سب کے سب لڑکیاں ہیں۔ اور یہ سارا منظر گاؤں دیکھ رہا ہے، لیکن کسی کی جوں تک نہیں رینگتی ہے اور کسی کی شرم حیا جاگتی تک نہیں ہے۔ ایسی بے وفائی نفسا نفسی کا منظر جو قیامت میں دیکھا جانا چاہیے تھا وہ آج آپس میں دیکھا جا رہا ہے۔ کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی قریبی شخص مر جاتا ہے، جس کے بیمار ہو جانے پر فون کر کے رونا دھونا ہوتا تھا، اس کے دکھ درد میں شریک ہوا جاتا تھا۔ آج وہ کرونا کے مرض میں مر رہا ہے تو اس کے گھر تعزیت کے لیے آنے تیار نہیں ہے، بلکہ دور رہ کر ایسا بھی ہوا ہے کہ بعضو گلی میں رہ کر ویڈیو کال سے دیکھ کے رو رہے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، گھر میں آنے تیار نہیں، گھر کے قریب آنے تیار نہیں ہیں۔ اور بعض دیندار گھرانوں میں معتبر ذرائع سے بات معلوم ہوئی کہ ایک گھرانے میں باپ کا انتقال ہوا، ماں باپ دونوں بوڑھا بوڑھی ساتھ رہتے ہیں، باپ کرونا کے مرض سے مر گیا ہے۔ باپ کو قبرستان دفنا کے آنے کے بعد اولاد اپنی ماں کے بارے میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ ماں کو میں نہیں رکھوں گا، تو نہیں رکھے گا، یعنی بیٹے نہ اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنے تیار نہیں ہیں، کیونکہ باپ کو کرونا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ماں میں بھی وہ سمٹمز ہوں تو ہمارے کو اور ہمارے بچوں کو اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی جنم دینے والی ماں اور دودھ پلانے والی ماں، بچپن سے پرورش کرنے والی ماں کو بڑھاپے میں بچے سہارا بننے تیار نہیں، اتنا خوف اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے بھی چھایا ہوا ہے۔ ایسی زندگی سے تو ایسے اولاد کو مر جانا بہتر ہے، جہاں پر ماں باپ کو جیتے جی مار دیا جاتا ہو، ان کا سہارا نہ بنا جاتا ہو۔ بالآخر اس بوڑھی ماں کو اس کا بوڑھا بھائی، یعنی ان بچوں کا ماموں آ کر اپنے پاس رہنے کے لیے لے جاتا ہے، اور یہ بچے دیکھتے رہ جاتے ہیں، انہیں شرم تک نہیں آتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہم کتنا برا رویہ اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہیں، کس قدر آہ اور بددعا ان بچوں کے حق میں اس ماں کی نکلے گی۔ یہ کون سی دینداری ہے، یہ کون سا احتیاط ہے، یہ کون سا جان بچانے کی تدبیریں ہیں؟ ڈسٹنس مینٹین کرنے کے نام پر بازاریں آباد ہیں، شاپنگ مال آباد ہیں، دکانیں آباد ہیں، گاڑیوں پر ڈبل بیٹھ کر جانا ہے، اور کھانے میں کوئی احتیاط نہیں ہے، ہوٹلیں آباد ہیں۔ یہ سب چیزوں میں کوئی ڈسٹنس مینٹین نہیں ہو رہا ہے، اور کوئی موت اور کوئی وائرس کا خوف خطرہ نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے مر جانے پر انہیں جنازہ دینے میں موت کا ڈر ہو رہا ہے۔ جبکہ GHMC کی رپورٹ ہے اور عالمی ادارے صحت کی تحقیق ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کے جسم کا وائرس بھی مر جاتا ہے۔ اب وہ کووڈ پیشنٹ یا کووڈ کا میت نہیں رہتا ہے، وہ مر گیا، وہ ڈیڈ ہو گیا تو اس کے جسم کا وائرس بھی ڈیڈ ہو گیا، وہ اب عام انسانوں کی طرح ہے۔ جب پہلی لہر وائرس کی آئی تھی، کرونا وائرس کی پہلی لہر میں ڈاکٹروں کو بھی یہ تحقیق نہیں تھی کہ مرنے کے بعد بھی جسم میں وائرس رہتا، سمٹمز رہتے یا نہیں رہتے۔ جب ان کو تحقیق نہیں تھی تو اس وقت وہ لوگ میت کو پورا پیک کر کے، سینیٹائز کر کے، اسے دیا حوالے نہیں کیا جاتا تھا، خود آ کے قبرستان میں دفن کرتے تھے، قریب نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ان کی کم علمی کی وجہ سے یا ریسرچ ابھی چل رہا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ اس طرح ڈراؤنا ماحول پیدا کر دیے تھے۔ لیکن دوسری لہر آتے آتے ان کی تحقیق یہ بات کو پہنچ چکی ہے
کہ اب مرنے کے بعد جسم میں وائرس اور سمٹمز نہیں رہتے ہیں، اب وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہے۔ تو جب پہلی لہر تھی تو حکم یہ تھا شریعت کا کہ اسے پیک کر کے لا رہے ہیں، کھولنے نہیں دے رہے ہیں، اسے غسل نہیں دیا جا سکتا، اسے نہلانا نہیں جا سکتا، یہ سب باتیں تھیں۔ تو شریعت میں اجازت تھی کہ آپ اسے تیمم دے دیں یا بغیر غسل کے دفنا دیں، وہ باتیں تھیں۔ لیکن جب یہ تحقیق ہو چکی کہ اب اس میں کوئی سمٹمز وائرس نہیں ہے، تو اب شریعت کا یہ حکم باقی رہے گا کہ غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر سماج مسلم معاشرہ اسے غسل نہیں دیتا ہے تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ فرض چھوڑنے کے تھوڑا سوچئے، اس جگہ پر آپ کی میت ہوتی تو آپ کیا چاہتے؟ آپ بغیر غسل کے مرنا چاہیں گے؟ ناپاک حالت میں مرنا چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ آپ کو کوئی کندھا نہ دے؟ آپ چاہیں گے کوئی آپ کی جنازہ نہ پڑھے؟ آپ چاہیں گے کہ آپ کو کوئی دفن نہ کرے بلکہ آپ کو قبر میں ایسے ہی پھینک دے جیسے کسی مردار کو پھینک دیا جاتا ہے؟ آپ کے جسم پہ مٹی ڈال دی جائے اور قبر کو مسنون طریقے سے اینٹ سے اور پتھر سے لکڑیوں سے اسے ڈھانکا نہ جائے، میت کے جسم پر مٹی نہ پڑے، تو پھر آپ اپنے بھائی پر یہ سب حالات کے لیے کیوں راضی ہیں؟ کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ ہمیں مرنا نہیں ہے؟ تو موت کا یہ خوف جسے احتیاط کا نام دیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی بدتمیزی ہے، یہ احتیاط نہیں ہے، یہ اپنوں کے ساتھ بہت ہی غداری کا معاملہ ہے، شریعت کا حکم توڑا جا رہا ہے۔ اس واسطے اگر کوئی کرونا مریض انتقال ہو جاتا ہے تو آج حکومت بھی اور ہاسپٹلز بھی اسے مرنے والے کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ اب اس میں کوئی سمٹمز نہیں ہیں۔ جب زندہ آدمی کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے سمٹمز کی وجہ سے، تو پھر میت کو حوالے کیسے کیا جائے گا اگر اس میں وائرس ہوتا؟ اس میں وائرس نہیں ہے، اس واسطے وہ حوالے کر رہے ہیں۔ اسے لے جا کے اپنے حساب سے آپ غسل دو، اپنے حساب سے دفن کرو، اپنے اسلامی طریقے کے لحاظ سے۔ ایک طرف تو مسلمانوں میں وہ دینی جذبہ جو قابل تعریف ہے کہ کہیں غیر مسلم اور ہندو مر جاتے ہیں کووڈ کی وجہ سے، وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے بھائی ماں باپ کو دفن کرنے کے لیے یا نہیں تو وہ شمشان گھاٹ لے جانے کے لیے یا انہیں جلانے کے لیے اور ان کے انتم سنسکار پورے کرنے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں، تو وہاں پر مسلمان آگے بڑھ کر وہاں پر ان کے آخری رسومات پورے کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ساتھ دینے کی بات جہاں آتی ہے تو غیر مسلم کے آخری رسومات بھی پورا کرنے کے لیے مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، اور کہیں ڈر اور خوف ایسا چھایا ہوا ہے کہ اپنوں کو کندھا دینے بھی تیار نہیں ہے، اپنوں کو غسل دینے بھی تیار نہیں ہے۔ ایسے موقع پر سمجھنا چاہیے، ڈاکٹروں سے پوچھئے کیا اس میں کوئی سمٹمز رہتا ہے؟ اپنوں کو غسل نہ دیا جا رہا، اپنوں کو کفن نہیں دیا جا رہا ہے، بغیر جنازے کے دفن کیا جا رہا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، غسال غسل دینے کے لیے تیار ہے، گھر کے کسی ایک فرد کو آگے آ کر سہارا دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو کوئی فرد آگے آنے تیار نہیں ہے۔ سارے گھر کے افراد گھر میں رہتے ہوئے باہر نہیں نکل رہے ہیں، بالآخر وہ غسال غسل دیے بغیر تیمم کر کے اسے لے جا کے غسل دفنانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اسے دفنا دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ سارا گھرانہ اس پر راضی ہے۔ تو یہ کیسی بے احتیاطی اور کیسی نامناسب حرکتیں ہم لوگوں سے ہو رہی ہیں جو بہت ہی قابل اصلاح ہیں، بہت افسوس کے قابل ہیں۔ مسلمان جہاں پر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں غربا کی مدد کرتے ہیں، ان حالات میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور غیر مسلموں کو بھی کفن میں ساتھ دے رہے ہیں، تو اپنوں کا خیال کرنا چاہیے، غسل دینے میں کفن دینے میں سنت کی رعایت کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ موت کا ایک وقت ہے، جتنا بھی بھاگو موت سے تو نہیں بھاگ سکتی۔ دو چیزیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ایک روزی اور دوسری موت۔ روزی بھی پیچھے لگی ہے، موت بھی پیچھے لگی ہے، بھوکے نہیں رہیں گے، وقت سے پہلے نہیں مریں گے۔ اس لیے جو احتیاطی تدابیر کرنا ہے احتیاطی تدابیر کیجئے، لیکن احتیاط کے نام پر یہ بدتمیزی نہ کیجئے اپنوں کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ، عقل اور توفیق ہدایت نصیب فرمائے۔